الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا ختم النبيين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، یہ سفر شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے آراز کا مہینہ ہے. بر صغیر پاک و ہند میں رب ذوالجلال کے دین کے یہ عظیم انسان جن کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی پھیلی، ان میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین خواجہ نظام الدین، حضرت بابا فرید گنج شکر اور اس مہینے کی مناسبت سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی شیخ عام نصیر ہندی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اللہ کے عظیم ولیوں کے عرس جو ہے وہ اس مہینے میں ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے قرآن شریف میں اپنے بندوں کو جو مقام و مرتبہ بخشا ہے اس کا اظہار جو ہے کچھ اس انداز میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی
جو اولاد ہے ان کو عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی سمندروں میں، زمینوں میں انہیں سواریاں عطا فرمائیں کہ وہ عزت سے چلتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان کا رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ یعنی یہ ایک انسان کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بڑا عزت والا بنایا، اور یہ الگ بات ہے کہ اسی انسان کو انسان ذلیل کرنے کے درپے ہے، لیکن رب کائنات کہتا ہے کہ انسان کو میں نے بڑی عزت والا جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت کے دن۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس امام سے مراد جو ہے وہ صرف آپ کے خطیب یا امام نہیں ہیں، آپ کے صرف پیر صاحب مراد نہیں ہیں، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے ساتھ آپ کی سنگت ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ اگر آپ کی کسی برے شخص کے ساتھ دوستی ہے، سنگت ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ کل برا آدمی ہی آئے گا اور اس کے ساتھ تم بھی ہوگا، یعنی تمہارے ساتھ کوئی آدمی ہوگا۔ تو اس آیت کا مطلب جو ہے وہ بعض جوش میں آ کے ہمارے بھائی کچھ بھی کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد صرف امام ہے، صرف امام مراد نہیں ہے، بلکہ جس بندے کے ساتھ آپ کا رہن سہن ہے، اگر نیک بندے کے ساتھ ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے المرء ما من احب انت ما من احببت، کہ تم دنیا میں جس سے پیار کرتے ہو قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہو۔ تو اگر نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی سنگت ہے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ آپ کی یاری دوستی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ بلایا جائے۔ تو جن کا تعلق حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے ساتھ ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہو، حضرت مجدد پاک کے ساتھ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہو، تو قیامت کے دن اسے بلایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ جی میں غور کر رہا تھا کہ حال ہی میں 2-3 دن پہلے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا پورا سوار گزر گیا نا، شروع ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ چلے پھر انہی کے والے سے بات ہو جائے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی تقریباً 1000 سال جو ہے وہ گزر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 سال، تو تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے حضور علیہ السلام کے دور کا اور حضرت داتا صاحب کے دور کا۔ تو 1000 سال سے یہ کنسیپٹ چلا آ رہا ہے، چلیں آپ اوپر نہیں جاتے، ہم صرف یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ 1000 سال سے اللہ کے ولیوں کے ساتھ یہ باقاعدہ محبت کا سلسلہ چل رہا ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کو وصال فرمائے بھی 1000 سال ہو گئے تقریباً، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ تو پتہ چلا یہ عرس جو ہے نا، یہ بھی تقریباً 1000 سال پرانا یہ سلسلہ ہے۔ اب 1000 سال سے امت جس عمل کو کر رہی ہے، آج اگر کوئی بندہ جس کی تاریخ ہی 200 سال ہو
وہ کہے کہ مجھ سے پہلے 800 سال والے سارے غلط تھے۔ یعنی یہ جو ہم اللہ کے ولیوں کے عرس مناتے ہیں، ان کے در پہ جاتے ہیں، یہ کم از کم اس کی تاریخ 1000 سال تو ہمارے سامنے لاہور تک محدود ہے۔ یعنی ہم لاہور پہنچیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عرس جو ہے 1000 سال پرانا۔ اگر اور اوپر چلے جائیں تو اس کے دلائل جو ہے، اگرچہ اس میں معاملات جو ہے کچھ ہمارے دوستوں نے بھی غلو کر دیا نا۔ آپ کشف المحجوب شریف پڑھیں نا، تو جس طرح ہمارے یہ عرس منائے جاتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے، حضرت داتا گنج بخش علی اجویری ان کی تائید نہیں فرماتے۔ اگر کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کیا جائے اور داتا گنج بخش علی اجویری سے پوچھا جائے تو یہ ملنگ شلنگ سارے بھاگ جائیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ وہ کالے دوپٹوں والی عورتیں، اب تو میرے خیال میں عورتوں کا سلسلہ علیحدہ ہے، یعنی سن 2004 5 6 میں وہ سارا نظام اکٹھا ہوتا ہے۔ اگر صاحب مزار سے پوچھا جائے، داتا گنج بخش علی اجویری سے پوچھا جائے، نہ کوئی چرس والا رہے گا، نہ کوئی سگریٹ والا رہے گا، نہ کوئی کالے کپڑوں والا رہے گا، نہ کوئی آگ والا رہے گا، نہ کوئی چراغ والا رہے گا۔ یعنی خود حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے نبی کی شریعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کرے وہ ولی نہیں ہوتا۔ لیکن کون پڑھے کشف المحجوب شریف؟ آپ اردو میں اس کے ترجمے موجود ہیں تو پڑھا کریں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی کس پایا کے بزرگ تھے۔ اب تو وہاں پہ ماحول جس کا جی جو چاہا اس نے وہ کر دیا۔ جس کو ڈھول پسند تھے وہ ڈھول لے کے پہنچ جاتا ہے، جس کو باجے پسند ہے باجے لے کے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو مخنث پسند ہے وہ مخنثات کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہر بندہ اپنے نفس کی اتباع میں راضی کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش علی اجویری تائید نہیں فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مخالف بے برکتہ ہوتا ہے، اور وہ شخص جس نے اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت میں گزاری ہو وہاں پہ فیض نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے اپنے علم اور محبت مصطفیٰ اللہ رب العزت سے جو تعلق تھا اس کی بنا پہ بر صغیر پاک و ہند میں سبحان اللہ اسلام کی روشنی اس طرح پھیلائی کہ حق ادا کر۔ جب حضرت داتا گنج بخش علی اجویری لاہور تشریف لائے تو یہاں پہ ماحول بڑا ہی عجیب تھا، لیکن آپ نے اپنا سکہ جو ہے وہ منوایا، یہاں لوہا منوایا، اور حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت آپ کے نام سے بھی لوگوں کو اختلاف ہے۔ داتا نہیں کہنا چاہیے، داتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں ان اسماء میں کوئی بھی ایسا اسم موجود نہیں ہے جو داتا لکھا ہوا ہو، کیونکہ داتا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا جو قریب ترین عربی میں معنی ہے وہ لفظ مولا کے ساتھ ہے۔ کس لفظ کے ساتھ ہے؟ سمجھیں ذرا اس بات کو، لفظ مولا۔ اب لفظ مولا کا عربی میں اردو میں ترجمہ آپ داتا کر سکتے ہیں، اور لفظ داتا کا ترجمہ عربی میں مولا کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مولا جو ہے اس کا معنی ہے داتا۔ داتا تو ڈائریکٹ صفت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لفظ مولا جو ہے اس کا معنی ہے داتا۔ تو اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہو سکتا تو پھر مولا بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر مولا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو کسی کو مولانا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہنا چاہیے نہیں۔ قرآن شریف میں والدین کو رب کہا گیا کوئی نہیں،
کما ربا یعنی صغیرہ۔ اب لفظ رب کا اطلاق جو ہے وہ اماں پر اور ابا پر ہوا ہے قرآن میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ ہم تمہیں اللہ کہیں گے، رب نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ تو قرآن میں میرے اماں اور میرے ابا کے بارے میں ذکر ہے کہ میرا ابا بھی رب ہے، میری اماں بھی رب ہے۔ یہ سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ قرآن میں اماں کو، اماں ایسی ہو خدا نخواستہ وہ نماز بھی نہ پڑھتی ہو، ابا ایسا ہو جو نماز کے قریب تک نہ جاتا ہو، تو ان کو رب کہنا جائز ہے۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابا اور اماں کیا ہیں؟ رب ہیں۔ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ بتائیں اماں ابا کو رب کہیں گے یا اللہ کو رب کہیں گے؟ پھنس جائیں گے سارے آ کے یہاں اس موقع۔ اب اس کی توجیہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہ مراد اصل میں یہ ہے کہ رب کا ایک معنی ہے پالنا، رب کا ایک معنی ہے پالنا، اور والدین چونکہ پالتے ہیں اس لیے ان کو رب کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو رب کہا جاتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا رب نہیں پالتا بندے کو؟ تم بندے کی بات کرتے ہو، میرا رب وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کیسی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایسے تو ماں بھی نہیں پالتی جتنا خیال اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کا فرماتا ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا یعنی کیڑا جو ہے نا، چھوٹا سا کیڑا، چیونٹی چھوٹی سی، وہ ایک چھوٹا سا پتا، اس کا ٹکڑا، کسی درخت کا خاص پتا تھا، اس کا ٹکڑا اٹھا کے بھاگی جا رہی دریا کے کنارے کنارے۔ اللہ کے ولی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ ایک مقام پر وہ رک گئی، جا کے ٹھہر گئی، تو ایک مینڈک جو ہے وہ پانی سے پھدک کر باہر نکلا۔ اس مینڈک جب کھڑا ہوا تو یہ چیونٹی اس کے پیچھے کی طرف سے اس کے اوپر چڑھ گئی، چمٹ گئی اس کے ساتھ وہ پتا لے کے۔ اب مینڈک نے چھلانگ لگائی تو وہ پانی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مینڈک پھر باہر نکلا، چھلانگ لگائی، باہر آیا، اس نے اس چیونٹی کو وہاں پہ ڈراپ کیا، اتارا اس کو، اور پھر اس نے چھلانگ لگائی چلا گیا۔ اللہ کے ولی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا سمجھ نہیں آئی، اے اللہ سمجھ نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو رب کائنات کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ اے میرے بندے، میں خالق ہوں، مالک ہوں۔ اس پانی، اس دریا کی تہ میں ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک کیڑا ہے جس کی خوراک ایک مخصوص درخت کا پتا ہے، اور میں نے اس چیونٹی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہاں سے کچھ ذرہ لے، مینڈک کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ آئے، اس سے رابطہ کرے، ٹیلی فون پہ کرے یا موبائل پہ کرے، جیسے بھی کرے، جگہ پلیس اسے بھی معلوم، اسے بھی معلوم، کہاں آنا ہے، کس وقت آنا ہے، یہ وقت اسے بھی معلوم، اسے بھی معلوم۔ فرمایا یہ پورے وقت پہ آتا ہے اور یہ بیٹھتی ہے، یہ اسے دے کے وہ خوراک واپس آ جاتا ہے۔ اور فرمایا رب ذوالجلال کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ میرے بندے، اس کی ساری نسلیں یہی کام کرتی آئی ہیں، چیونٹی کی نسلیں بھی، مینڈک کی نسلیں بھی، اور وہ کیڑے کا جو پورا خاندان ہے وہ اسی طرح پلتا رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں، بچہ ہو دریا کے اندر ڈوبا ہوا تو ماں جاتی پیچھے، پنجابی چاہتے ہیں نا جس لیے پیر سڑن لگ گیا تو باندری نے آدھے بچے، نہیں پتہ آپ کو ضرب المثل کا، یہ ہوتی تو پنجابی کی باتیں لیکن بڑے بڑے مسئلے سمجھا جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے دل میں تو وہ محبت ہے ہی نہیں جو اللہ رب العزت ایک بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو یا اللہ یہ لفظ داتا والا مسئلہ ہمارا آسان فرما دے۔ رہنمائی ہوئی
کہ میں رب ہوں، میں بھی پالتا ہوں، اور اماں اور ابا چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی رب ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ رب ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ کی ہو مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، وہ قرآن سے یہ نکالیں، قرآن سے یہ نکال کے دکھائیں۔ جی نہیں، وہاں پہ معنی اور ہے، یہاں پہ مت ہو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی اور ہے، اور مولا کی نسبت بندے کی طرف ہو تو معنی اور ہے۔ اگر داتا کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اللہ حقیقی داتا ہے کہ وہ دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اگر داتا کی نسبت اس کے بندے کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کا بندہ دیتا ہے لیکن دینے میں مستقل بذات نہیں، وہ اللہ سے لینے کا پابند ہے، اللہ کی عطا کے بغیر نہیں دے سکتا، رب کی عطا سے دیتا ہے۔ ایک بندہ کھڑا تھا داتا صاحب، مشہور بات ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار پہ قریب کھڑا تھا، کہتا یا داتا دے مجھے 50 روپے دے، 50 روپے دے، 50 روپے۔ ایک سخت مزاج آدمی، کچھ پیسے تو تھے، ویسے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے جب وہاں پہ پیسے ختم ہوتے ہیں تو داتا کے مزار پہ جاتے ہیں، دال روٹی تو مل ہی جاتی ہے نا، دال روٹی تو مل ہی جاتی ہے۔ اس نے کہا داتا دے 50 روپے دے، 100 روپے دے، وہ قریب ہے، اس نے کہا داتا تمہیں کیا دے گا؟ میں دیتا ہوں۔ نکالے 50 روپے، واہ داتا تو بڑی شانوں والا ہے۔ اب داتا کا معنی رب نہیں لینا، اگر داتا کا معنی رب لینا تو پھر اماں ابا کو بھی رب بنانا پڑے گا۔ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر داتا کا معنی رب لیں گے تو امی اور ابے کو بھی رب بنانا پڑے گا، قرآن رب کہہ رہا ہے ان کو، وہاں پہ توجیہ ہو سکتی ہے تو یہاں بھی توجیہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کا بغض انسان کے سینے میں آ جائے نا، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے بندوں سے بغض رکھا نا، تمہارے اماں ابا کی بات آئے تو معنی کی توجیہ کر دیتے ہو، جس نے میرے بندے سے، میرے محبوب بندے سے بغض رکھا، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اس نے کہا دادا تمہیں کیا دے گا؟ اس نے 50 روپے نہیں، میں دے رہا ہوں، داتا نے تمہیں کیا دینا ہے؟ واہ داتا تو بھی بڑی شانوں والا ہے، دینے پہ آئے تو مخالف سے بھی دلوا دیتا ہے۔ اب اس کو اور غصہ چڑھ گیا، اس نے دیکھا اللہ نے تمہارے ہاتھ، تم تو دینا ہی نہیں چاہتے، تم مجھے روک رہے، تمہاری جیب سے نکلوایا نا اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے بڑے ہمارے جو بھائی ہیں یہاں پہ بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، ایسے ہے وہاں جانا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بعض دن میں بٹا لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے مزاروں پہ جانا کسی ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم ان کو خدا سمجھ کے جاتے ہیں۔ آپ کس طرح اللہ کے ولیوں کی محبت سے لوگوں کو دور کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ ہم جاتے ہیں تو اس کو خدا سمجھ کے جاتے، خدا سمجھ کے نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف میں جو طریقہ مزار پہ جانے کا بیان فرمایا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، انحناء نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ سجدے کرتے ہیں، اچھا آپ چلیں گے جی مزار داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پہ، اب تنقیدانہ ذہن لے کے چلے گا، آپ تلاش کر رہے ہیں کہ ابھی کوئی نظر آئے جو سجدہ کر رہا ہو تو ہم ذرا بات کو پھیلائیں۔ اچھا آپ اس کی تلاش میں گئے ہیں کہ کوئی وہاں پہ حرام کا مرتکب ہو تو ہم اس کو کاؤنٹ کریں۔ وہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندھے وہ نظر نہیں آتے؟ وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ آپ صرف انہی لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں جو وہاں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے سجدہ صرف کس کو جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ دکانداریاں بنی ہوئی ہیں نا کہ اگر مخالفت نہ کریں تو کہیں ان کا عقیدہ نہ ماننا پڑ جائے۔ ہوتے ہیں نا معاملات، اپنی پارٹی تو نہیں نا ختم کر رہی بھائی، نہیں سمجھے؟ اپنی پارٹی تو نہیں ختم کرتے نا، چاہے جھوٹی ہو چاہے غلطی کر رہی ہو، پارٹی تو نہیں نا ختم کرنی چاہیے۔
تو کسی کا بھی کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کے ایسی حرکت کرے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور اس کے موقع پر اللہ کے ولی کے جو فیض ہوتا ہے اللہ کے ولی کا، اس میں عروج ہوتا ہے۔ فیض در اصل اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہے، لیکن بوسیلہ اللہ کے ولیوں سے ملتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام کے متعلق جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندے کے در پہ بھیجا۔ اگر اللہ کے بندوں کے در پہ جانا حرام ہوتا تو کبھی بھی کلیم اللہ کو رب ذوالجلال نہ بھیجتا اور پھر قرآن میں ذکر نہ فرماتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون سے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے تھے، کہ یوشع ہم ایک جگہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ معاملہ کچھ یہ ہوا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں خطاب فرمایا، تو خطاب بڑا جاندار کیا، ظاہر اللہ کے نبی ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے پوچھا ہے کلیم اللہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ رب کائنات نے فوراً وحی نازل فرمائے، کہا موسیٰ تجھ سے بڑا عالم ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا خضر ہے، خضر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے اس کے دنیا سے جاتے وقت با ایمان ہو کر جانے کی امید ہے۔ بلیا بن ملکان آپ کا نام ہے، تو کہا وہ دنیا سے با ایمان ہو کر جائے گا جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں جی؟ اچھا پتہ نہیں آپ کچھ گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ جس طرح سیاسی جلسوں میں نہیں نا لوگ شرماتے، چلیں نہ شرمائیں، اونچی آواز سے کہیں کیا کہتے ہیں پنجابی میں جی؟ خضر کہتے ہیں؟ نہیں، تین اس کی لغتیں ہیں، خضر بھی بولا جاتا ہے، خضر بھی کہا جاتا ہے، اور خاضر بھی کہا جاتا ہے۔ تینوں لغتیں جو ہے تفسیر کے اندر موجود ہیں، لیکن پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری زبان ہی ماشاءاللہ بکھری ہے، کھاج کھجر۔ اب پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے۔ ایک مجھے اس معنی کی سمجھ نہیں ہے، اور ایک جو سفر کا مہینہ جسے آپ کہتے ہیں 13 تیجی، ایک مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ آپ تو شاید جانتے ہو کہ 13 تیجی کا کیا مطلب، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہندوؤں کا لفظ ہے، شاید نہ ہو، لیکن آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج کل نا خطیبوں سے زیادہ سامعین کا علم ہوتا ہے، سوال بھی خود کرتے ہیں، جواب بھی خود دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہیں، ایسے نہیں، تجھ سے بڑا علم والا ہے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اس کی علامتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں مجمع البحرین، دو سمندر آپس میں جہاں مل رہے ہوں گے، وہاں پر وہ میرا بندہ ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک توشہ دان کے اندر مچھلی لی، اس کو رکھا، مشہور واقعہ یہ آپ نے، تو یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا۔ کہاں جانے کا؟ کدھر جانے کا؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سفر کتنے جائز ہیں بتائیں؟ لوگ کہتے ہیں صرف مکے کا سفر ہو یا نہیں، مدینے کا نہیں، ہاں حد ہوگی آپ کی۔ ترائے سفر جی، کیڑے کیڑے؟ ماشاءاللہ،
سفر کہتے نہیں فلاں فلاں جگہ کا جائز ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور کوئی سفر جائز ہے نہیں ہے، اور کوئی سفر جائز ہے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اور سفر جائز نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کلیم کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجتا۔ رب بھی فرماتا ہے اے کلیم مکہ کے علاوہ کوئی سفر جائز نہیں، خبردار اس کے پاس جانا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میرے کلیم، جاؤ گے نا تو کچھ ملے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے ساتھی کو لے کے، جن کا نام یوشع بن نون ہے، اور فرمایا کہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد ان کے ولی عہد بنے۔ یا اللہ نشانی کیا ہوگی تیرے بندے کی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندے کی نشانی ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ 2 سمندر مل رہے ہوں گے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہاں پہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ یا اللہ مچھلی کی مثال ہے کیوں دی؟ کوئی بکرا ساتھ لے لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بکرا لے جاتے، مچھلی کیوں لے گئے؟ حکمت ہوگی کوئی اس میں مچھلی لے جانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون پہنچ گئے جناب وہاں پہ جہاں بحر فارس اور بحر روم آپس میں مل رہے تھے۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مختصر میں عرض کر رہا ہوں، پھر حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں آرام فرمانے لگے۔ مچھلی تھی توشہ دان کے اندر، قرآن کہتا ہے کہ وہ مچھلی ہوئی زندہ، توشہ دان سے اس نے لگائی چھلانگ اور پانی کے اندر، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اس نے ایک سرنگ بنا کے اس کے اندر پانی کی چلے گی۔ یوشع بن نون دیکھتے رہ گئے، حیران رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون کو بتانا وہ بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب وہ پہنچے، آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگلا دن ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھوک لگی ہے لاؤ مچھلی کھائیں۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اے کلیم اللہ میں تو بھول گیا تھا، وہ مچھلی جہاں پہ ہم ملے تھے بیٹھے تھے ادھر آپ نے آرام فرمایا تو وہ تو وہاں سے زندہ ہو گئی تھی اور چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یوشع تم نے بتایا کیوں نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی پیروں پہ قرآن کہتا ہے واپس نشانوں پہ لوٹے۔ کہاں لوٹے؟ کیا یہ کوئی اہم بات تھی، کوئی اہم معاملہ تھا؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں ایک اللہ کا ولی تھا، وہاں اللہ کا ولی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون سے فرمانے لگے رب ذوالجلال نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے، جو ہماری منزل ہے وہ وہی ہے جہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی، کیونکہ جہاں رب ذوالجلال کے ولی ہوتے ہیں وہاں مردوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ آؤ واپس چلیں اسی جگہ پہ۔ وہاں آتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ نام چادر اوڑے سو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم، کہا تمہارے سلطنت میں یہ سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا بنی اسرائیل کے نبی؟ جی بنی اسرائیل کا نبی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا جی اللہ کا حکم ہے، آپ کے پاس علم لدنی ہے، وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ کیوں؟ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی خلاف توقع کام ہو یا کوئی ایسا کام جو ناپسند ہو تو وہ بولتا ہے۔ کہا جو کام میں نے کرنے ہیں تم ان کاموں پہ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا نہیں جی تسی پریشان نہ ہو، میں صبر کر سکتا۔ خیر یہ یہاں سے آگے بات ہے، پھر کبھی اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو سنائی جائے گی، لیکن جو میں بات یہاں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ سنت ہے، چاہے جتنا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہو، علم کے لیے سفر کرنا۔ نمبر 2، استاد کے پاس جانا چاہیے۔
تو استاداں نوں گھری نہیں بلا کے پڑھیندا ہوندا، نہیں سمجھ۔ آج معاشرے کے اندر برکت کیوں نہیں رہ گئی علم میں؟ جب قرآن پڑھانے والوں کو آپ گھر بلوا کے پڑھائیں گے، خود اپنے بچوں کو نہیں بھجوائیں گے، تو پھر وہ حیثیت نہیں ملے گی، وہ فیض نہیں ملے گا۔ نمبر 3، علم کی زیادتی، علم کو بڑھانا یہ بہتر ہے۔ سفر پہ جائیں تو ساتھ کوئی چیز لے کے جائیں، توشہ لے کے جائیں، کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ استاد کا ادب بھی ضروری ہے، اور پھر استاد کی بات پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے اور اس سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ واقعی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو، ڈرامہ نہ ہو۔ علم صرف کتاب سے نہیں آتا بھائی، اس واقعے سے یہ چیزیں جو ثابت ہو رہی ہیں میں آپ کے سامنے، علم صرف کتاب سے نہیں آتا، استاد کی صحبت سے آتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائے کہ میں عالم ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہ ہو جائے۔ استاد کے بغیر علم نہیں آتا، جتنی مرضی آپ کتاب جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے، اور کبھی بھی استفادہ سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں رکھنا چاہیے۔ بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں اب مکمل ہو گیا ہوں جناب، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلیم کو اپنے محبوب بندے کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جانا، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے تھے۔ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ اللہ کے نبی تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے حضور استغفار فرماتے، دعا فرماتے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اللہ اب یہ بتائیے کہ جو صحابہ کرام ہیں غیر اللہ ہے نا، نبی ہیں، وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، حضور کے صحابہ بھی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، لیکن ان کے مزار پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر میں ان کے مزار پہ جا رہا ہوں تو تم بھی میرے غلاموں کو بلا نہ دینا۔ اس وجہ سے ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کے مزار پہ کیا کرتے ہیں؟ حاضری دیتے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشف المحجوب شریف کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں چند چیزیں اپنا لو اگر کامل ہونا چاہتے ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر فرماتے علم، علم کے بغیر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اللہ کا قرب پا سکتا نہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے باج علم دے، باج علم دے کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ جس پہ بے علم کو دیکھا، جاہل کو دیکھا، کپڑے جس کے گندے ہوں، حالت جس کی خراب ہو، فوراً کہہ دیتے ہو یہ اللہ کا کیا کہتے ہیں، یہ بابری تو پہنچے ہوئے ہیں، کیوں نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی منزل رب ذوالجلال کے قرب کی علم ہے، اور اس علم سے مراد یہ تمہاری بیالوجی کا علم نہیں ہے، تمہاری ریاضی کا علم نہیں ہے، کیمسٹری کا علم نہیں ہے، اس علم سے مراد یہ قرآن ہے یا فرمان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہ علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے۔ فرمایا جب علم آ جائے تو دوسرے نمبر پر
بلکہ آپ نے اس مقام پہ مثال بھی دی. آپ فرماتے ہیں جاہل آدمی جو فقیری کرنے کے راستے پہ چلے وہ ایسے بیل کی طرح ہے جس کی آنکھوں پہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو جو وہ لگاتے جوڑی کہتے ہیں چڑھائی ہوئی ہو اور اسے چکر پہ لگایا ہوا ہو بے منزلہ. اس بندے کی منزل کوئی نہیں ہوتی اس جانور کی جس کو چکر پہ لگا دے اسی جگہ پہ گھومتا رہتا ہے. گھومتا ہے گھوم رہا ہے لیکن منزل پہ نہیں پہنچ رہا. جب آپ نے اس کی آنکھوں سے وہ اتارا نا تو وہ اسی جگہ پہ کھڑا تھا اسی جگہ پہ موجود. فرمایا یہ ہے بے علم آدمی جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلے. دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مستغرق ہونا. میں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات رکھ کرامتیں تو آپ نے ماشاءاللہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے شمار سنی ہوگی. اور پھر فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کہ عزت ہمیشہ دین پہ عمل سے ملتی ہے. انسان کو عزت ہمیشہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر عمل کرنے سے ملتی ہے. اس کے علاوہ عزت حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں نہیں ملتی. آپ دیکھتے رہتے ہیں نا کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی بڑائی والی بات ہے. کوئی ایم این اے ہوتا ہے کوئی ایم پی ہوتا ہے بیٹھے کدھر ہوتے ہیں بتائیے نا نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. علماء کو کیوں کرسی میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو پھر دادا صاحب سچے ہیں نا. کیوں جی کیوں کرسی میں بٹھاتے ہیں؟ فرمایا عزت آپ فرماتے عزت جو ہے وہ دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو ہارون رشید نے کیوں کرسی پہ بٹھایا تھا؟ آپ نے کہا میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا پھر مسئلہ بتاؤں گا. تو آپ اس کرسی پر بیٹھے پھر مسئلہ بتایا. ہارون رشید نے کہا اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم کا مقام وہ کرسی ہے یہ نیچے والا نہیں ہے. یہ نیچے والا نہیں ہے. پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے سے انسان کو شان ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. اس موقع پر آپ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کسی جگہ پہنچے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. یہ دادا صاحب فرما رہے ہیں کشف الماجون شریف میں بندہ ایک نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی بکریاں جو ہے نا بھیڑیں بکریاں وہ بھیڑیا چرا رہا تھا. وہ بزرگ کھڑے ہو گئے وہاں پہ. کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آج تک بکریوں کی رکھوالی چرواہے تو کرتے ہیں بھیڑیے تو نہیں کرتے. بزرگ نے سلام پھیرا تو وہ اللہ کے ولی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے یہ بکریوں کی اور بھیڑیے کی آپس میں کیسے صلح؟ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے اللہ کے بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے تو بھیڑیے نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بات سنیں. فرمایا دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر عمل کرنا اور اس سے محبت کرنا اللہ رب العزت ہر چیز کو تمہارے مسخر فرماتے. عزت والے تم ہو انسان ہو. اور پھر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم عزت چاہتے ہو دوسرے مقام پر تو کبھی بھی اپنی حالت ایسے نہ بنانا کہ لوگوں کو تم پر ترس آئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جب اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ کے کپڑے نا بڑے پھٹے پرانے سے پہنے ہوئے تھے. آپ فرمایا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ حضور یہ لباس ہے. فرمایا خبردار ایسا لباس نہیں پہننا بلکہ فقیری بھی ایسے کرنی ہے کہ امیری معلوم ہو. تو یہاں پہ واردات ہوتی ہے. کپڑے پالو جناب پرانے پاٹے ہوئے گھر میں بڑے معاملات ٹھیک ہوں جناب بینک بیلنس ہر چیز سبحان اللہ. کپڑے اس لیے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں کہ کسی کو ترس آ جائے کوئی 500 دے جائے کوئی پیر صاحب کو 1000 روپے دے جائے کوئی مولوی صاحب کو یہ دے جائے وہ دے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کبھی بھی اپنی حالت ایسے نہ بنانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس پہنتے نماز کا وقت. آپ سے کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے؟ آپ تکبر کرتے؟ فرمایا سونے کی بارگاہ میں سونا ہو کے جاتا ہوں.
سونے کی بارگاہ میں، یعنی کپڑے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنا لباس ایسا نہ رکھو جس سے لوگوں کو تم پہ ترس آئے۔ اب دیکھیں نا، کوئی 1000 ایکڑ کا مالک آدمی ہو، وہ پرانے کپڑے بھی پہن لینا تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو ٹائم نہیں ملا تھا۔ لیکن عالم دین، پیر صاحب اور مذہبی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بندے کا لباس کبھی ہلکا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ برداشت کرنا تھوڑا جا مشکل ہوتا ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں۔ ہر شخص اچھے کپڑے پہنے خوشی ہوگی، پر مولوی نہیں پانے چاہیں گے۔ ان کے کپڑے اچھے نہیں، نہ ان کی جوتی اچھی ہونی چاہیے، نہ ان کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، نہ ان کی قیمتی جرسی ہونی چاہیے، نہ قیمتی سویٹر ہونا چاہیے۔ داتا صاحب نے فرمایا کبھی اپنی حالت ایسے نہ بناؤ کہ لوگوں کو تم پر ترس آئے اور لوگ تمہاری اس وجہ سے خدمت کریں کہ یہ جناب یہ اب غریب ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کی خدمت کرو۔ فرمایا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہم نے تو نام ہی صرف یہ سنا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے، جو بھوکا جاتا ہے وہاں پہ وہ کھاتا ہے۔ داتا صاحب تمہارا پیٹ بھی بھرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور تمہیں علمی لنگر بھی عطا فرما رہے ہیں، علمی لنگر بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے، اس مقام پہ آپ نے حضرت صدیق اکبر والی حدیث ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے دولت عطا فرما۔ ہاتھ بلند کرتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھے دولت عطا فرما، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں اللہ دولت تو عطا فرمانا لیکن دولت کی محبت نہ دینا۔ اسی لیے جو بھی آتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ ایسی حالت نہیں بنانی کسی کے سامنے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہ ایک کامل شخص کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو داتا صاحب کی جو تعلیمات ہیں وہ جس طرح کا اب عرسوں کا مروجہ نظام ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم حویلی رکعت سے چادریں لے کے چلو، اپنے بیوی بچوں کو گھر میں چھوڑ دو، ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ کے آ جاؤ، پشاور سے چلو آ جاؤ۔ یہ داتا صاحب نے نہیں بولا، فرمایا حقوق العباد کا خیال پہلے رکھو، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جانا بعد میں رکھو۔ ہوتا کیا ہے، گھر میں بوڑھے ماں باپ بلک رہے ہوتے ہیں، جی ہم مزاروں پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، ہوتا ہے کوئی نہیں جی ہوتا۔ بسیں کرا لی ہیں، ٹرک کرا لے ہیں، ٹرالیاں کرا لی ہیں، اس میں سارا کچھ رکھ لیا ہے۔ یہ کمیر کا حضرت پناہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا میلہ شروع ہو تو آپ دیکھتے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ فرمایا ان حالات کو دیکھ کے ہندوؤں کے وہ معاملات یاد آتے ہیں، کس طرح جوان عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے ان ٹرالیوں میں، دیکھا اپنی آنکھوں سے، دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور کس طرح جا کے وہاں فحاشی جو ہے وہ اس کا نظام سارا سسٹم چلتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مت ٹھونسو، تھوپو نہیں اسے ہمارے اوپر۔ اللہ کے ولیوں کی جو عداوت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سب پر نہ یہ حکم لگاؤ کہ یہ سارے کے سارے بدعتی ہیں، سارے کے سارے شرک کے مرتکب ہیں۔ فرمایا ہم مانتے بھی اس اللہ کے ولی کو ہیں جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور جس کے مزار پہ جائیں تو رسول پاک کی شریعت سیکھ کے آئیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے مزار پہ جائیں، آپ کو ہر عبادت وہاں پہ ملے گی، داتا صاحب کی نہیں۔ اور داتا صاحب کی عبادت نہیں، لفظ کہیں غلطی سے غلط نہ سمجھ لینا، پھر باہر جا کے کہنا کہ یہ اس طرح کہا تھا۔ ہر عبادت نظر آئے گی وہاں پہ آپ کو۔ کتنی بڑی مسجد ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ واپس آپ مڑ کے دیکھیں تو دادا صاحب کی قبر مبارک کے ارد گرد بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں جی، پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن شریف پڑھ، نوافل کتنے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے غریب فقیر مسکین وہاں سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کتنے فقیر مسکین وہاں سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں حضرات۔ اور پھر دیکھیں
وہاں پہ جامعہ قائم ہے، قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے، حدیث بھی پڑھائی جا رہی، پورا نظام ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کا بھی نظام ہے، نمازوں کا بھی، عبادت کا بھی، ریاضت کا بھی، اور ہر کسی کو اتنا حصہ مل رہا ہے جتنی اس میں استطاعت ہے، جتنی اس میں طاقت ہے وہاں سے لینے کی۔ تو کبھی اس جوش میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بے ادبی نہ کیا کرو، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، ہم خود اس کے حامی نہیں ہیں بلکہ اس کے مخالف ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنا، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان سے لوگوں کو بیزار نہیں کر سکتے۔ آخری بات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی نا کہ اللہ کا مقرب ہونے کے لیے، فرمایا اگر اللہ کا مقرب ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ وہاں پہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شان دی تھی، اس نے ایک اعتراض کر دیا کہ یا اللہ یہ جو چٹان ہے یہاں سے لوگ میرے پاس آتے بڑی مشکل سے چڑھتے ہیں، اے اللہ اس چٹان کو ذرا سیدھا ہی بنا دیتا تو تجھے کیا فرق پڑتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک نبی جو اس دور کے تھے ان کو وحش فرمائی کہ اس کو جا کے سمجھاؤ، اس کو جا کے سمجھاؤ کہ میری حکمتیں ہیں میں جانتا ہوں، میری حکمتیں ہیں میں اس کو بہتر جانتا ہوں، سمجھاؤ جا کے اس کو۔ وہ گئے اور جا کے اس کو یہ کہو کہ میں نے تمہاری ساری ولایت جو وہ سلب کر لی، اب تم جنت میں نہیں جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اس ولی کے پاس گئے، اللہ نے فرمایا ناراضگی فرمائی، تم نے اللہ کی حکمت پر اعتراض کیا ہے تو تم تو جہنمی ہو گے۔ وہ رونے لگے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے اللہ کے نبی، اللہ نے خود میرا نام لیا ہے، خود کہا ہے، میرا ذکر کیا، رب نے نام لیا میرا کہ وہ فلاں شخص، انہوں نے کہا ہاں رب نے تیرا نام لیا۔ تو کہا پھر میرے رب سے جا کے یہ عرض کرو اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال، یہ تیرا اختیار ہے، غلطی تو میں نے کر لی ہے لیکن تو مجھے جہنم میں ڈال، تیرا اختیار ہے، پر عرض یہ کرتا ہوں یا اللہ جہنم میں پھر میں جاؤں کوئی اور نہ جائے، میرا جسم اتنا بڑا کر دے اللہ ساری جہنم مجھ سے بھر جائے، تیرا کوئی اور بندہ وہاں پہ نہ جائے، کیونکہ میں تیری مخلوق کو جہنم میں جانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اللہ کے نبی کو اپنے نبی کو واج فرمائی کہ جاؤ اسے خوشخبری دے دو کہ میں نے سارا کھاتا اس کا جو ہے نا وہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کو ڈیگریڈ نہ کریں، انہیں عزت دیں، احترام کریں، ان سے محبت کریں، پیار کریں، کہ اور کوئی نہ جائے، لوگوں کو فائدہ دیں۔ جو شخص دوسروں کو فائدہ دیتا ہے اسے اللہ فائدہ دیتا ہے، جو دوسروں کا نقصان کرنا چاہتا ہے اسے اللہ نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلکہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔